اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ در حقیقت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر کمتر آتا ہے اور کمتر اس عظیم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام رسول خدا کے بڑے نواسے، امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر کہلاتے ہیں، یعنی پیغمبر کے بڑے نواسے، لیکن جس قدر ان کے فضائل اور کمالات بیان کیے جانے چاہیے کمتر کیے جاتے ہیں۔ اصل میں دشمنان اسلام کے حملے بھی جس قدر امام حسن مجتبیٰ کے اوپر ہوئے ہیں کسی اور کے اوپر نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر کمتر کیا جاتا ہے۔ میں کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کو ابنیت کا لقب دیا اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں سادات بنی فاطمہ، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور جو سادات امیر المؤمنین ہیں ان کے لیے بھی سنا ہوگا۔ تو یہ جو سادات امیر المؤمنین ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب نہیں ہے، اور جو سادات بنی فاطمہ ہیں ان کی افضلیت، ان کا شرف اور ان کی کرامت سب سے زیادہ ہے۔ براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، اسی لیے انہیں سادات بنی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ سادات امیر المؤمنین، بنی امیر المؤمنین اور سادات بنی فاطمہ، یہ اپنی جگہ کے اوپر الگ الگ امتیاز رکھتے ہیں۔ حالانکہ سادات بنی امیر المؤمنین میں جناب قمر بنی ہاشم، جناب ابو الفضل العباس جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، اور دوسری شخصیتیں بھی، لیکن سادات بنی فاطمہ کا جو شرف حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ امامت آپ ہی کی نسل میں ہے۔ جتنے حجت الہی ہیں صبح قیامت تک وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ سادات بنی فاطمہ ہی وہ ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ابنیت میں شمار کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس اعتبار سے تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب نصارائے نجران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے دین کے سلسلے میں، اور پیغمبر نے ان کو 2-3 دن تک مسلسل سمجھایا اور قرآن کی دلیلیں پیش کیں،
لیکن وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مباہلے کا ایک دن معین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ وحی نازل کی، فقل فمن حاجک فیہ ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس موقع کے اوپر پروردگار عالم نے جو آیت نازل کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پیغمبر صادق، پیغمبر عظیم، پیغمبر ختمی مرتبت جو قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کے اوپر بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں کہ جیسے حکم الہی نازل ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ ابناءنا کی جگہ کے اوپر آیا امت میں سے کسی بچے کو لیا؟ امت میں سے کسی اور بچے کو لیا؟ نہیں، امت کے کسی گھرانے سے کوئی بچہ نہیں لیا، اولاد فاطمہ کو منتخب کیا، اور اس طرح سے منتخب کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، نصارہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ جو بیٹے کہے گئے کس کی طرف، یہ کون حضرات ہیں؟ یہ امام حسن علیہ السلام ہیں اور امام حسین علیہ السلام۔ نساءنا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ انفسنا میں یہاں گنجائش نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے کہ نساءنا میں تنہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی نگاہ انتخاب میں ٹھہرتی ہیں، اور انفسنا میں کہ نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، اس میں تنہا ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ تو یہ ابناء رسول ہیں قرآن کی روشنی میں بھی، ابناء رسول ہیں احادیث کی روشنی میں بھی۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کے خلاف آج بھی 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی جو کم خرد محققین ہیں وہابیت کے، ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو معصوم اولاد ہے، جو حجج الہی ہیں اور انوار الہیہ ہیں، یا امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، جبکہ آیہ مباہلہ صاف لفظوں میں انہیں فرزندان پیغمبر قرار دیتی ہے، اور متعدد حدیثیں پیغمبر کی یہ بتاتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی بقیہ اولاد طاہرہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شکل میں ہے، وہ سب کے سب فرزندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے پوری سیرت امام حسن مجتبی اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر آتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ بہار کی 28ویں جلد میں یہ حدیث نظر آتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اما الحسن فإنه ابنی، اب جو حسن ہیں یہ میرا بیٹا ہے، وولدی، اور میرا فرزند ہے۔ ولد بچے کو کہتے ہیں، اپنا بچہ جو مجھ سے پیدا ہوا ہے، ولدی میرا بیٹا ہے، ابنی میرا پسر ہے، وولدی اور میرا بیٹا ہے، ومنی
اور مجھ سے ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تین صفتیں ہیں جو امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ اپنی اولاد کو کہا جاتا ہے. وضیاء قلبی، اور میرے دل کی روشنی ہے، میرے دل کا نور ہے. وثمرۃ فوادی، اور میرا میوہ دل ہے. وہو سید شباب اہل الجنہ، اور وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. وحجت اللہ علی الامہ، اور امت کے اوپر اللہ کی حجت ہے. دیکھیں یہ منصب ہے، اور یہ ایسا منصب ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ایک منصبدار جب اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا منصبدار آتا ہے اور پھر اسے وہ منصب دیا جاتا ہے. لیکن حجت الہی پیغمبر اسلام ہیں، حجت الہی امیر المومنین ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے حجت اللہ علی الامہ، یہ امت کے اوپر اللہ کی حجت ہیں. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے موقع کے اوپر بھی امیر المؤمنین حجت الہی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی زندگی میں امام حسن مجتبیٰ حجت اللہ قرار دیے گئے. پیغمبر نے قرار دیا ہے، ہم نے اور آپ نے قرار نہیں دیا. امام ہیں، اور ہر اعتبار سے امام ہیں. ہما امامان قاما او قعدا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں چاہے وہ جنگ کریں. تو حیات پیغمبر میں بھی یہ حجت الہی ہے. امرہ امری، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا حکم میرا حکم ہے. یہ نہیں کہا امری امرہ، بلکہ فرمایا امرہ امری، اس کا کہا ہوا یا اس کا حکم میرا حکم ہے. اس نے اگر کوئی حکم دے دیا ہے تو یہ اس کا حکم نہیں ہے بلکہ میرا حکم ہے. وقولہ قولی، یہ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ جو اس ترتیب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ امری امرہ قولی قولہ، بلکہ فرمایا امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کا کہا میرا کہا ہے، یعنی اس کا قول میرا قول ہے. من تبعہ فإنہ منی. وقت تنگ ہے، کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اگر امر کر دے امام حسن علیہ السلام اور ہم اس سے انکار کریں تو گویا ہم امر رسالت سے انکار کر رہے ہیں. اگر ہم قول امام حسن مجتبیٰ سے انکار کر رہے ہیں تو گویا ہم قول رسالت سے انکار کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس کی طرف یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے. وَمَن تَبِعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو میرے لال حسن کی پیروی کرتا ہے وہی وہ مجھ سے ہے. جو میرے لال حسن کی پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے، اور جو پیروی نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے. وَمَنْ عَصَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو اس کی معصیت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ صاف لفظوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اس کی ترتیب جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ایک دوسری حدیث میں کہا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا الحسن منی و انا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ تو اب یہ جو دونوں طرف کی بات ہے، اس کو جو اہمیت دی جا رہی ہے پیغمبر کی اس حدیث میں، وہ اہمیت یہ دی جا رہی ہے کہ میرا قول اس کا قول نہیں ہے، میرا امر اس کا امر نہیں ہے، اس کا امر میرا امر ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کی پیروی کرنے والا مجھ سے ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والا مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہے فضائل امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ۔ بہت سے فضائل ہیں، بہت سے کمالات ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام سے پیغمبر کی نسبت ظاہر ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو کمال عطا کیا، دوش کے اوپر سوار کیا، حسن ایک طرف دوش پہ سوار ہیں، حسین ایک طرف دوش کے اوپر سوار ہیں۔ کہنے والا یہ کہتا ہے بچوں کتنی اچھی تمہاری سواری ہے کہ تم دوش پیغمبر کے اوپر سوار ہوئے ہو، اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں کہ جو زینت بن رہے ہیں دوش پیغمبر کی، کتنے اچھے سوار ہیں جو زینت دوش پیغمبر بنے ہوئے ہیں۔ زینت دوش پیغمبر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان تصور کرے اور انسان رسول کی عظمت اور ان کے کمال کا اندازہ لگائے، یہ رسول صاحب معراج ہے، معراج کی منزل کا تصور کیجئے، حضور پیغمبر کو محسوس کیجئے، دوش پیغمبر کی بلندی کو محسوس کیجئے۔ پیغمبر معراج میں ہیں، ان کے دوش کے اوپر امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ صاحب معراج کی معراج اپنی جگہ کے اوپر ہے اور حسن و حسین کی معراج بلندتر درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ دوش پیغمبر کے سوار ہیں۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں اور توجہ کرنے کی ہیں۔ کردار پیغمبر امام حسن مجتبیٰ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل طور سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ آپ کا خلق، آپ کا اکرام، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی، آپ کی نرم خوئی، دشمنوں سے بھی نرمی سے کیا جانے والا برتاؤ سیرت پیغمبر کے اعلیٰ نمونوں کا پیمانہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کے یہاں نظر آتا ہے۔ آپ کی ایک کنیز، ایک شاخ گل آپ کے پاس صبح صبح لے کر کے آئی۔ کنیز اسے کہتے ہیں کہ جسے اس زمانے میں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور اسلام نے اسے منع کرنے کے لیے بار بار تاکید کی کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، بہانے سے تم انسانوں کو آزاد کرو، غلام نہ بناؤ۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک کنیز آپ کے پاس پھول کی ایک شاخ لے کر کے آئی، اس میں پھول کھلا ہوا تھا، اسے اچھا لگا، امام حسن علیہ السلام کے لیے اس نے توڑا، اور توڑنے کے بعد لے کے آئی امام حسن علیہ السلام کے پاس، اور یہ پھول آپ نے اس کنیز نے آپ کی نظر کیا، آپ نے اس پھول کو دیکھا، اس کی خوشبو محسوس کی، اس کی تازگی محسوس کی، اس کی شادابی محسوس کی، اور محسوس کرنے کے بعد، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد مسکرا کے فرمایا، جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے حیرت ہو گئی، انتہائی حیرت ہو گئی کہ ایک کنیز امام حسن علیہ السلام کے پاس پھول کی ایک شاخ لے کر کے آئی اور امام نے اس کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا۔ میں نے پوچھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے ایک پھول کی شاخ کے بدلے میں اتنی قیمتی کنیز کو آزاد کر دیا؟ کہا کہ خداوند عالم یہ فرماتا ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او مثلها، اگر تم پر کوئی مہربانی کی جائے تو اس سے بہتر اس کے ساتھ مہربانی کرو، تم سے
کوئی اچھا سلوک کرے تو اس سے بہتر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لہذا میں نے یہی عمل کیا جو قرآن کی آیت نے ہمیں حکم دیا تھا. یہ عجیب سیرت ہے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی. اسی سے متصل ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک غلام، ایک جانور آپ نے پال رکھا تھا، ایک گوسفند تھا، ایک دمبا تھا یا ایک بکری تھی، وہ آپ کو بہت پسند تھی، بہت اچھی لگتی تھی. لہذا آپ اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، اس سے شفقت کیا کرتے تھے. ایک روز دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر. جب قریب گئے تو دیکھا کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس اچھی خاصی بکری کا پاؤں کس نے توڑا؟ تو ایک غلام نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے توڑا اس کا پاؤں. کہا تم نے کیوں توڑا اس کا پاؤں؟ کہا میں آپ کو اذیت پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو رنجیدہ کرنا چاہتا تھا، آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا پاؤں توڑ دیا، اس لیے کہ یہ جانور آپ کو پسند تھا. امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ لیکن میں تیرے ساتھ یہ سلوک نہیں کروں گا، بلکہ اس سے اچھا تیرے ساتھ سلوک کروں گا. اور مسکرا کے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. غلام تھا، خریدا ہوا تھا، اس نے آپ کو اذیت پہنچانا چاہی، لیکن آپ نے اس کے دل کو خوش کر دیا اور اسے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. سیرت پیغمبر کے، خلق پیغمبر کے یہ نمونے امام حسن مجتبیٰ میں، اخلاق پیغمبر کے یہ نمونے امام حسن مجتبیٰ میں اس شان سے نظر آتے ہیں کہ کمتر یہ نمونے کسی اور ذات میں نظر آتے ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے سر سے لے کر کمر تک حسن مجتبیٰ مجھ سے مشابہ ہیں، اور کمر سے لے کر قدموں تک حسین مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں. اور یہ دونوں میرے بیٹے میرے وجود اور میری سیرت اور میرے کردار کا نمونہ ہیں. امام حسن علیہ السلام سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھرپور عمل کیا کرتے تھے. آپ گھوڑے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ نادار لوگ، کچھ فقیر لوگ سوکھی روٹیاں سامنے رکھے ہوئے آپس میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. امام حسن کو علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ سے کہا کہ آئیے بسم اللہ کیجیے. ظاہر ہے ایسے موقع کے اوپر سماجی برتری اور کمتری آڑے آ جاتی ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وقت کے امام ہیں، ہم بڑی شخصیت ہیں. ہمارے لیے یہ ہیٹی ہے کہ ہم نادار لوگوں کے پاس جائیں اور جو زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم ان کے شریک ہو جائیں. امام حسن علیہ السلام نے گھوڑے کی لجام روکی اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے رکاب سے نیچے آئے، پشت فرس سے نیچے آئے، اور یہ آیے کریمہ پڑھ رہے تھے، ان اللہ لا يحب المستكبرین. اللہ استکبار کرنے والوں کو، اکڑ کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح بیٹھ گئے کہ جس طرح وہ غریب اور فقیر اور نادار بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ انہی کا کھانا، وہی جو سوکھی روٹیاں تھیں، وہ چند لقمے نوش فرمایا. اور فرمانے کے بعد کہا اب میری باری ہے کہ اب تم سب لوگ میرے گھر چلو اور میں تمہاری ضیافت کروں. اور آپ نے انہیں اچھے کھانے سے بھی نوازا اور بہترین لباس سے بھی نوازا. اور اس طرح سے سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ پیش کر کے یہ بتایا کہ انسان سب برابر ہیں، غریب اور امیر، فرق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے خداوند عالم کی نظر میں. کوئی اگر صاحب منصب ہے، کوئی مالدار ہے، لیکن خدا کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ نے ان ناداروں کو اور ان بھوکے افراد کو کے اوپر جو فضل کیا، جو کرم کیا، جو لطف فرمایا، آج ہم اپنی کتابوں میں اسے افتخار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیرت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت. ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے
جیسا امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں جو نادار اور فقیر ہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ پھر ایمان کی وادی میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چند سکوں سے فرق نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایمان جو ہے وہ سب کو ایک ہی منزل کے اوپر قائم کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں عبادت بھی بتاتی ہے، نماز بھی بتاتی ہے کہ ایک ہی صف کے اندر امیر بھی کھڑا ہوتا ہے اور فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور خدا بند عالم اس جماعت کے ذریعے امیروں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خناسوں کو دور کرتا ہے۔ اگر ایک نمازی اور ایک جماعت پڑھنے والا اپنے آپ کو اس منزل کے اوپر لا کے رکھے اور یہ سوچے کہ ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، تو وہ نہ کبھی غرور کر سکتا ہے نہ تکبر کر سکتا ہے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کیا کرتے ہیں، اور اس دسترخوان سے دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں جب آپ دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ دسترخوان کیسا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینے میں اتنا وسیع دسترخوان تھا کہ مدینے اور مدینے کے باہر کے لوگ بھی آپ کے دسترخوان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے اور سیر و سیراب ہوا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی عزوقہ اور خوراک اور کھانا لے کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کا کمال تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنا آدھا مال و منال خدا کی راہ میں، حتیٰ اپنی 2 جوتیوں کے 2 جوتیوں میں بھی 1 جوتی خدا کی راہ میں خیرات کر دی۔ 3 مرتبہ ایسا کام کیا، سارا مال و منال آدھا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو مال تھا امام حسن علیہ السلام کا، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ فقیر تھے، آپ کو آپ کے بابا کی لگائے ہوئے باغات کی میراث بھی بہت زبردست ملی تھی، اور آپ کی تجارت بھی بہت زبردست تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ سیرت امام حسن علیہ السلام ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے دسترخوان کے اوپر تنہا اپنی توجہ اور اپنی نگاہ نہ کرو۔ جب بھی دسترخوان کے اوپر بیٹھو، کوشش یہ کرو کہ تمہارے پاس پڑوس کے لوگ یا تمہارے جن سے خونی رشتے ہیں ان سے کوشش کرو کہ ان تک بھی وہ نعمتیں پہنچاؤ کہ جو تم کھا رہے ہو، وہ میوے پہنچاؤ کہ جو تم نوش کر رہے ہو۔ یہ سیرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ۔ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، کس طرح جئیں، کس طرح خوش اخلاقی کے ساتھ جئیں، اور کس طرح اپنے دشمن کے حربوں کو بھی کاٹ کریں۔ سلح عصر نے تاریخ میں اپنی جگہ بنا کر کے یہ بتایا کہ اگر سامنے دنیا کا کوئی مستکبر بادشاہ بھی ہو، اسے بھی قلم کی تحریر سے زیر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے فیصلے اتنے اعلیٰ ترین فیصلے ہوا کرتے تھے۔ امیر المومنین کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہی کا زمانہ نہیں ہے بلکہ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، اور اس میں امیر المومنین بھی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے عنفوان شباب میں، ابھی شباب شروع ہوا ہے آپ کا، اور ایسے موقع کے اوپر ایک شخص کو لایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا، سپاہیوں نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک لاش پڑی ہوئی تھی انسان کی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ قاتل ہے اس انسان کا۔
اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ اصل میں ایک قصاب تھا. اس نے ایک جانور ذبح کیا تھا اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنا چاہتا تھا کہ اسے پیشاب کی حاجت ہوئی. وہ گیا ویرانے میں اور وہاں جا کر کے رفع حاجت کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں تازہ تازہ مرا پڑا ہے، اس کے خون بہہ رہا ہے. ادھر سے 2 سپاہی گزر رہے تھے. ان دونوں نے اسے پکڑ لیا اور دربار میں لے کر کے آئے اور کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مقتول وہاں پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں خون سے سنی ہوئی چھری ہے. دربار نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اسے قتل کر ڈالا جائے. قتل کا بدلہ قتل ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ خبر پھیل گئی چاروں طرف، اور جب خبر پھیل گئی جو اصل قاتل تھا وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے دربار میں یہ کہا کہ وہ قاتل نہیں ہے بلکہ میں قاتل ہوں. اب مسئلہ بہت ہی گجلک ہو گیا. لوگ پریشان ہوئے کہ یہ قاتل ہے یا یہ قاتل. یہ جو قاتل پہلا ہے جو لایا گیا ہے اس کے تو 2 گواہ موجود ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، اس نے قتل نہیں کیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں خون سے سنی ہوئی چھری کیسی ہے؟ کہا میں نے جانور ذبح کیا تھا اور اس کی کھال اتارنے کے پہلے ویرانے میں گیا تھا رفع حاجت کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک مقتول پڑا ہوا ہے اور یہ سپاہی مجھے پکڑ کر کے لے آئے، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے. وہ جو اصل قاتل تھا وہ آیا. قضیہ اس نے یہ کہا کہ میں ہی قاتل ہوں، یہ قاتل نہیں ہے. قضیہ امیر المومنین کے پاس لایا گیا اور امیر المؤمنین نے اس قضیے کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے بیٹے میرے فرزند امام حسن مجتبی سے پوچھو کہ یہ فیصلہ کریں گے. امام حسن علیہ السلام نے واقعہ سننے کے بعد یہ کہا کہ دونوں کو آزاد کیا جاتا ہے، دونوں کو رہا کیا جاتا ہے. لوگوں کی سانسیں رک گئیں. یا آخر کیسا فیصلہ تھا جو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا کہ میں نے قرآن کی روح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یہ بے گناہ تھا اور اس نے اپنی بے گناہی کی بات بھی بیان کی ہے، لیکن وہ شخص جو اصلی قاتل تھا اس نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور اس بے گناہ کی قصاب کی جان بچائی ہے. لہذا چونکہ یہ بے گناہ ہے جس نے جو جانور ذبح کیا تھا وہ تو رہا کیا جائے گا، لیکن اسے بھی رہا کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی تھی. لہذا چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک آدمی کی جان بچاتا ہے وہ گویا پورے انسانیت کی جان بچاتا ہے، اس وجہ سے اسے بھی رہا کر دیا جائے گا اور اس مقتول کی دیت بیت المال سے دی جائے گی. اس قضیے کو سن کر لوگوں نے اشعش کیا اور کہا جس طرح امیر المؤمنین فیصلے دیا کرتے تھے ویسے ہی امیر المؤمنین کا یہ فرزند بھی، پیغمبر اسلام کا یہ لال بھی، فاطمہ زہرا کا یہ فرزند بھی جو عقل کل ہے اس طرح سے فیصلہ کر رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم سیرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کو کہ آپ نے کبھی بھی تکبر سے کام نہیں کیا، غرور سے کام نہیں لیا. صاحب منصب ہونے کے باوجود، صاحب مال ہونے کے باوجود کبھی غرور و تکبر سے کام نہیں لیا. حسن کے چاہنے والوں کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھیں کہ تمام انسانوں میں گھل مل جائیں اور سارے انسان انہیں اپنا محبوب قرار دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.